العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی آیت میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اہم مسئلہ ہے۔ ویسے بھی جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں وہ سب کے سب اہم ہیں، کوئی بھی فضول نہیں ہے، لیکن اس آیت میں جو مسئلہ آ رہا ہے یہ شوہر اور بیوی کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ شوہر اور بیوی جو کہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور اس کو پاک ہی رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ معاشرے میں گندہ ہو جائے تو اس صورت میں شرعی رہنمائی کیا ہیں وہ آج کی آیات میں انشاءاللہ بیان ہوں گی، اور اس ضمن میں پھر بہت سی باتیں نکلتی ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اللہ نے چاہا تو بیان ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یأتو نہیں وہ لے کر آتے بأربعۃ شہداء 4 گواہ، فجلدوہم پھر تم کوڑے لگاؤ ان کو 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم اور نہ تم قبول کرو ان کی شہادتاً کسی بھی قسم کی گواہی ابداً کبھی بھی، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ ہم یہی ہیں الفاسقون اصل میں فاسق، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد یعنی اس بہتان درازی کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اپنے نفسوں کی اپنی زندگی کی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالی غفور بہت ہی بخشنے والا ہے، رحیم بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم اور نہیں ہوتے ان کے لیے شہداء گواہ، الا انفسہم مگر وہ خود ہی گواہ ہوتے ہیں، فشہادۃ احدہم پھر گواہی دے گا ان میں سے ایک یعنی میاں بیوی میں سے ایک، 4 شہادات 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ۔ گواہی کیا دے گا کہ انہو بے شک وہ یعنی وہ شوہر جو اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے، لمن الصادقین وہ سچا ہے۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا، ان کہ بے شک لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کان اگر ہے وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَأُ اور دور کرے گا عنہا اس عورت سے جس پر الزام لگایا گیا ہے، العذاب سزا کو۔ کیا چیز دور کرے گی سزا کو عورت سے؟ ان تشہد کہ وہ بھی گواہی دے، 4 شہادات 4 مرتبہ گواہی دینا، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ۔ گواہی کیا دے گی کہ انہو کہ بے شک وہ یعنی میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، لمن الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ وہ عورت کہے گی، ان بے شک غضب اللہ علیہا اللہ کا غضب ہو اس پر،
ان کان من الصادقین، اگر وہ یعنی اس کا شوہر سچا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا۔ اب مسئلہ کیا ہے، پیچھے میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں کسی بھی انسان پر زنا 3 طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ خود اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، یہ سب سے واضح دلیل ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ کوئی غیر شادی شدہ عورت ہے، کنواری ہیں، اس کو حمل ٹھہر جائے تو یہ بھی اس کے زانیہ ہونے کی دلیل ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں، لیکن ایک اجنبی آدمی، گھر کا آدمی نہیں، اجنبی آدمی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے۔ اب یہ جو تیسری صورت ہے زنا کو ثابت کرنے کے لیے کہ بندہ دیکھے کسی کو زنا کرتے وقت، اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ ریکیپ کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، وہ 4 لوگوں کو اکٹھا کرے گا کہ آؤ دیکھو کالا منہ کر رہے ہیں یہ، اور چلتے ہیں حاکم وقت کے پاس کہ انہوں نے زنا کیا ہے، تاکہ ان پر زنا کی حد نافذ کی جائے۔ اگر ایک اجنبی انسان کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، آنکھوں سے دیکھے، لیکن گواہ نہیں لا رہا، بھلے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو گواہ نہ لانے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی بہتان درازی کی، اور اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو 80 کوڑے معاشرے میں لگائے جائیں گے۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اجنبی، اس کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ کیا لے کر آئے؟ 4 گواہ۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو شریعت اس کو کیا کہتی ہے کہ زبان کو بند رکھو، اگر زبان کھولو گے تو تمہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ سچا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایک بند مانتا ہے کہ معاشرے میں اس طرح خرابی پیدا ہوگی کہ ایک بندے کی گواہی پر اعتبار کر لیا جائے تو ہر بندہ اپنی بھڑاس نکالے گا، جس کو کوئی اچھا نہیں لگے گا اس کو کہے گا کہ اچھا اس نے زنا کیا، اس کو سزا لگاؤ۔ تو اس لیے اللہ نے 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے۔ اب مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا گھر کا آدمی ہو اور جو زنا کر رہی ہے وہ گھر کی عورت ہو، وہ کیا کرے؟ ایک اجنبی انسان ہے، مثال کے طور پر وہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی غیرت پر اتنا فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں ہے، ایسے صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ یار برائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے گھر میں برائی نہیں ہو رہی، اس کی گھر کی عزت گندی نہیں ہو رہی، تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو اتنی غیرت نہیں آتی۔ اس کو حکم کیا ہے کہ اگر 4 گواہ ہیں تو لے کر آؤ، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اپنی زبان کو بند رکھو۔ اب ایک گھر کا آدمی گھر کی عورت کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، کیا کسی کی غیرت اجازت دے گی کہ وہ ایسے ہی چھوڑے یا 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ سوال ہے نا یہ آپ کے ذہنوں میں، یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی تھا۔ جب یہ مسئلہ نازل ہوا کہ بھائی جو بھی اجنبی انسان کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ کتنے گواہ لے کر آئے؟ 4 گواہ۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک قصہ ہوا، قصہ یہ ہوا کہ صحابی رسول ہیں ہلال بن امیہ، انہوں نے اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پوچھا، قصے مختلف ہیں، ہلال بن امیہ کا مختلف ہے، عویمر العجلانی دوسرا صحابی ہے، اس کا بھی قصہ آتا ہے، اور ایک تیسرا آدمی بھی آتا ہے۔ تیسرے آدمی کے قصے میں بات بڑی وضاحت سے ہے۔ ہلال بن امیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، حکم تو یہ نازل ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، الزام لگائے، تو وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اب میں نے اپنی گھر کی عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا ہے، اب میں کیا کروں؟ میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں ڈھونڈوں 4 گواہ، میں تو اس کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس کو قتل کر دوں گا تو آپ لوگ مجھے قتل کر دیں گے قصاص میں،
کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو قتل کرنا، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ اور اگر میں اپنی زبان کھولوں گا تو کیا مجھے 80 کوڑے پڑیں گے؟ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دوسرا قصہ ہے، اس میں ایک آدمی آتا ہے، اس نے بھی یہی بات کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غالباً صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو ہی دیکھ لے زنا کرتے ہوئے، اجنبی نہ ہو، بیوی کو دیکھ لے، اگر وہ زبان کھولے گا تو آپ اسے 80 کوڑے ماریں گے۔ اگر وہ غیرت میں آ کر اس بندے کو قتل کرے جس نے اپنی بیوی کو زنا کرواتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ لوگ اس کو قتل کر دو گے قتل کے بدلے میں۔ اب کیا کریں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور دعا کی، اللہم افتح، اللہ تو فیصلہ کر۔ اللہ نے یہ آیات نازل کر دی۔ یہ ایک شان نزول ہے۔ ہلال بن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا، بھائی اللہ کا حکم میں پیچھے 4 گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ نہیں لاؤ گے تو تم پر جو ہے نا 80 کوڑے پڑیں گے۔ کیا کر سکتے ہیں اللہ کا حکم میں؟ اس نے کہا کہ والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور میرے بارے میں آیت نازل کرے گا جس سے میں بچ جاؤں گا 80 کوڑوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ یہ یا تو ایک عورت ہوتی ہے وہ اپنے گندے چکر چلا رہی ہے کسی سے، یا تو مرد ہوتا ہے وہ اپنے گندے چکر چلا رہا ہے شادی کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، اب ان کے لیے شرط تو یہ ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں۔ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو ان کو زبان کھولنے کی اجازت ہے، وگرنہ ایک اجنبی شخص ہے وہ زبان کھولے گا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ لیکن اگر شوہر ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو زبان کھولنے کی اجازت ہے، کیونکہ اب اس کی غیرت یوں سمجھیں کہ اس کو اجازت نہیں دے گی ایسی عورت کو رکھنے کی۔ اگر وہ رکھے گا تو وہ بے غیرت انسان ہے، وہ رکھے گا تو وہ بے غیرت ہے، اور وہ فحاشی کو وقار دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے معاشرے میں۔ تو وہ بندہ زبان کھولے گا اور حاکم وقت کے پاس آ کر کہے گا کہ میری بیوی نے منہ کالا کیا ہے، زنا کیا ہے۔ اب اس صورت میں بیوی کو بلایا جائے گا، یہ مسئلہ سمجھیے گا۔ بیوی نے اگر اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اس کی سزا کیا ہے بیوی کی؟ اگر وہ اقرار کرتی ہے کہ میں نے زنا کیا، اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ اب اگر بیوی نہیں کر رہی ہے اقرار، دیکھنے والا تو صرف شوہر ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے۔ شوہر اگر گواہ لے کر آئے 4، ایک یہ صورت، یا بیوی خود اقرار کر لے شوہر کے الزام لگانے پر، یعنی شوہر اکیلا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اس نے حاکم وقت کو کہا کہ میری بیوی سے زنا ہوا ہے، بیوی نے اقرار کر لیا تو بیوی کو رجم کر دیا جائے گا۔ یا اگر شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے اور وہ 4 گواہ اکٹھے کر کے لایا ہے تو 4 گواہوں کی موجودگی میں اس عورت کو پھر بھی رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر بندہ
شوہر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، خود ہی گواہ ہے، اور اس کی بیوی اقرار بھی نہیں کر رہی، جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا. اب دیکھا کس نے ہے؟ صرف اور صرف شوہر نے، اور ان دونوں کے علاوہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کو پتہ ہے. اب اس صورت میں یہ حکم ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں عمل کو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے اس عمل کا نام ملاعنہ رکھا ہے. ملاعنہ یعنی شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا. کس صورت میں؟ جب ایک میں سے کوئی دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور دوسرا انکار کر رہا ہو. ایک زنا کا الزام لگا رہا ہو اور دوسرا انکار کر رہا ہو کہ میں نے زنا نہیں کیا. اس وقت یہ کرنا ہے، شوہر آئے گا، کھڑا ہوگا، 4 قسمیں کھائے گا اللہ کی قسم میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کی قسم میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. یہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا. پھر 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر. یہ بڑے ہی سخت کلمے ہیں. ایک بندے پر اگر اللہ کی لعنت ہو تو نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو. اس کے بعد عورت کو لایا جائے گا، اگر وہ انکار کر رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اس کو لایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا. وہ 4 مرتبہ قسمیں کھائے گی. وہ کیا قسم کھائے گی؟ اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے. 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو، اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو. اللہ کے غضب کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کہ اللہ اگر اپنے غضب میں آ جائے تو آسمان کو پھاڑ دے، زمین کو پھاڑ دے اور پہاڑوں کو اپنی جگہوں سے ہلا کے رکھ دے. 5ویں مرتبہ وہ عورت کہے گی کہ اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو اگر میرا شوہر سچا ہے. اب ہلال بن امیہ کا یہی قصہ ہوا. ہلال بن امیہ نے جب اللہ کے رسول کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے کہا گواہ لے کر آؤ. ہلال بن امیہ نے کہا کہ گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ ضرور آیات نازل کرے گا. اللہ نے آیات نازل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور اس کی بیوی کو بلایا. ہلال نے 4 مرتبہ قسمیں کھائیں کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. پھر جب عورت کو بلایا گیا، عورت آئی، کھڑی ہوئی، اس نے 4 مرتبہ قسمیں کھائی کہ اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے. 5ویں مرتبہ جب اس کو کہنا تھا کہ اللہ کا مجھ پر کیا نازل ہو؟ غضب نازل ہو، وہ رک گئی. اس کے دل میں خوف آیا. وہ سچی جھوٹی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی اس مسئلے کو نہیں کریدا ہے. وہ رک گئی اور قوم والوں نے کہا کہ اللہ کی بندی اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو تم جو کہنے جا رہی ہو کہ اللہ کا تم پر غضب نازل ہو، اللہ غضب نازل کر دے گا تم پر، پھر تمہاری دنیا بھی گئی، تمہاری آخرت بھی گئی. اگر تم نے زنا کیا ہے تو ہاں کر دو، دنیا میں حد لگے گی، رجم تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، پتھر لگیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی نا، لیکن آخرت کے جو بڑے بڑے عذابات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ بچا لے گا. وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی عورت، لیکن اس نے پھر کیا کہا کہ میں صرف اقرار کر کے اپنی قوم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتی. یعنی اگر میں نے سچ قبول کر لیا تو کس کی بدنامی ہوگی؟ میری قوم کی بدنامی ہوگی کہ دیکھو فلاں قوم کی عورت ہے، اس نے یہ منہ کالا کیا ہے. لہٰذا اس نے 5ویں مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو اگر میرا شوہر سچا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے. اب اس صورت میں کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے، یہ مسئلہ تھوڑا تفصیلی ہے اس لیے آپ کو سننا پڑے گا. الزام لگائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ملاعنہ. یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ عمل کہاں پہ ہوگا؟ جہاں پہ اسلامی قوانین نافذ ہوں گی، اسلامی حکومت ہوگی. کیا ہمارے ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا.
کتنی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، کتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں، کتنے ہم اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ کس پر غیرت آتی ہے؟ کہ بندہ یا بندی زنا کرے۔ کتنا چھپ چھپ کر ہم اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں، کیونکہ اسلامی قوانین نہیں ہے۔ اگر اسلامی قوانین ہوتے، یقین کریں ہم سب کے سب، آپ بھی میں بھی، ڈنڈے کے بغیر نہیں چلتے ہیں، سچ بات ہے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ لیکن جب اسلام آتا ہے تو وہ سب کے سب کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اب یہ وہاں پر ہوگا جہاں اسلامی قوانین ہوں گے، بالفرض و محال جہاں پہ اسلامی قوانین ہوں گے تو وہاں پہ یہ صورتحال ہوگی کہ شوہر کو بھی قسمیں کھلوائی جائیں گی، عورت بیوی کو بھی قسمیں کھلوائی جائیں گی، پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ نکلتا ہے، اگر اس عورت کو حمل ٹھہر گیا ہے زنا سے، اس بچے کا کیا ہوگا؟ ایک بات، اور یہ لعنتیں کرنے کے بعد کیا وہ میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے کہ نہیں؟ دوسری بات، بلغم اس کے بعد کیا یہ دونوں ساتھ رہیں گے یا اس کو جدا کیا جائے گا؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے جو میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آج بیان کرنا تھا، وہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ زنا کے ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ بندہ اقرار کر لے وہ تو ختم ہو گئی بات، سیدھی سیدھی ہے۔ دوسرا یہ کہ حمل ٹھہر جائے۔ تیسرا یہ رکھی ہوئی کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ لے، اور دیکھنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ 4 گواہ لائیں۔ آیا کہ کیا آج کے دور میں جو کیمرے ہیں، فوٹو ہیں، ویڈیوز ہیں، کیا ان کے ذریعے کسی کا زنا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ ایک یہ مسئلہ، دوسرا یہ مسئلہ کہ لعنت کرنے کے بعد، یعنی ملاعنہ، یہ جو عمل ہے، اس کے بعد بچہ اگر ہے عورت کے پیٹ میں تو وہ بچہ کس کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا یہ میاں بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور چوتھی یہ بات بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان ہوگی کہ اسلامی قوانین تو نہیں ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ رکھے گا یا اس کو طلاق دے گا؟ یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔